آئینی بینچ بنوا کر ہی اسلام آباد سے واپس آؤں گا. چاہتا ہوں آئینی ترمیم اپوزیشن والوں کے ساتھ مل کر کریں. اپوزیشن کو قائل کرنے کی آخری کوشش کروں گا. کوشش میں ناکام ہوتا ہوں تو پھر جمہوریت اور وفاق کے لیے دعا کرنی چاہیے. بلاول بھٹو کا حیدرآباد میں جلسے سے خطاب. کہا بہت سمجھوتوں کے بعد بھی ہمارا ساتھ نہ دیا تو مجبوری میں مجھے متنازع راستہ اختیار کرنا ہوگا. نون لیگ کے ساتھ مل کر آئین سازی کروں گا. پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی یقین دہانی کرا دی گئی. ذرائع کا کہنا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کی آج صبح 8 بجے بانی سے ملاقات کرائی جائے گی. پی ٹی آئی کا 5 رکنی وفد بانی سے اڈیالہ جیل میں ملاقات کرے گا. مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر معاملہ حکومتی وفد کے سامنے رکھا گیا. وفد بانی پی ٹی آئی کے ساتھ آئینی ترمیم پر مشاورت کرے گا. مجوزہ آئینی ترمیم آج بھی پیش نہ ہو سکی. وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کی زیر صدارت ہوا. 26ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بغیر ہی ملتوی. پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی نے آئینی ترمیم کا مسودہ منظور کیا. اجلاس میں تمام پارلیمانی پارٹیز کی نمائندگی تھی. حکومتی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج دوپہر 2 بجے طلب. وزیر اعظم حکومتی ارکان کے اعزاز میں ظہرانہ دیں گے. سپریم کورٹ کے 3 سینئر ترین ججز میں سے ایک کو چیف جسٹس مقرر کیا جائے گا. چیف جسٹس کے تقرر کے لیے پارلیمانی کمیٹی 12 رکنی ہوگی. آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا. آئینی بینچ کے ججز کا تقرر 3 سینئر ترین ججز کی کمیٹی کرے گی. خصوصی کمیٹی سے منظور آئینی ترامیم کے ڈرافٹ کی کاپی ARY نیوز نے حاصل کر لی. مجوزہ ترامیم کے مطابق جوڈیشل کمیشن میں چیف جسٹس کے ساتھ سپریم کورٹ کے 4 سینئر جج شامل کرنے کی تجویز. الیکشن ایکٹ میں ترمیم سے سپریم کورٹ کا 12 جولائی کا فیصلہ غیر مؤثر نہیں ہو سکتا. الیکشن کمیشن سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. ایکٹ میں ترمیم کا ماضی سے اطلاق نہیں ہو سکتا. مخصوص نشستوں کے کیس میں سپریم کورٹ کے اکثریتی 8 ججز نے دوسری وضاحت جاری کر دی. کہا تمام آئینی سوالات کا بغور جائزہ لیا گیا. اب کوئی وضاحت نہیں دی جائے گی. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد کی جانے والی الیکشن ایکٹ میں ترامیم کی کوئی حیثیت نہیں. آرٹیکل 189 کے تحت سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد لازم ہے. الیکشن کمیشن مزید کوئی وضاحت مانگے بغیر عدالتی فیصلے پر عمل درآمد کا پابند ہے. مزاحمت کا ایک اور چراغ بجھ گیا. اسماعیل ہانیہ اور حسن نصر اللہ کے بعد حماس سربراہ یحییٰ سنوار بھی شہید کر دیے گئے. حماس کی جانب سے سنوار کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی. غیر ملکی میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے گزشتہ روز رفح میں لڑائی کے دوران یحییٰ سنوار سمیت حماس کے 4 رہنما شہید کیے. صہیونی فوج یحییٰ کا جسد خاکی جنوبی اسرائیل لے گئی جہاں DNA ٹیسٹ سے حماس سربراہ کی شناخت کی گئی. امریکہ نے بھی حماس سربراہ کی شہادت کا اعلان کیا. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی ڈھٹائی. کہا یحییٰ سنوار کی شہادت کے بعد بھی غزہ میں حملے جاری رہیں گے. جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. سنوار کی شہادت جذبہ مزاحمت کو قوت بخشے گی. حماس سربراہ کی شہادت پر ایران کا رد عمل. اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مندوب کا کہنا ہے جنگ میں لڑتے سنوار نوجوانوں اور بچوں کے لیے مثال بنیں گے. جب تک قبضہ اور جارحیت جاری رہے گی مزاحمت بھی جاری رہے گی. حزب اللہ نے بھی اسرائیل کے خلاف جنگ کے نئے مرحلے کا اعلان کر دیا. اسرائیل پر حملے مزید تیز ہوں گے. پہلی مرتبہ گائیڈڈ میزائل اور نئے قسم کے خودکش ڈرون تیار استعمال کیے جائیں گے. پاکستان نے ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی سزا معافی کے لیے امریکی صدر کو خط لکھ دیا. ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. وزیر اعظم شہباز شریف نے جو بائیڈن کو خط میں لکھا. عافیہ صدیقی کو 86 سال قید سنائی گئی. وہ 16 سال کی سزا کاٹ چکی ہیں. عافیہ صدیقی کی رحم کی اپیل انسانی بنیادوں پر منظور کی جائے. میری آپ سے امریکہ اور لاہور میں ملاقات ہوئی. میں نے آپ کو ہمیشہ پاکستان اور اس کے عوام کا دوست پایا. بطور وزیر اعظم اس معاملے میں مداخلت میری ذمہ داری ہے. عافیہ صدیقی کی فیملی اور لاکھوں پاکستانی آپ کی عنایت کے منتظر ہیں. سرگودھا میں پولیس اہلکار کی لڑکی سے زیادتی. مجسٹریٹ کی جانب سے صلح کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش. پروسیکیوٹر جنرل پنجاب کا مجسٹریٹ کے خلاف کارروائی کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو مراسلہ. لڑکی نے بیان میں بتایا مجسٹریٹ نے کہا تمہاری ملزم سے شادی کرا دیتا ہوں. ملزمان نے ڈرایا اور دھمکایا.
وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے واقعہ سامنے آنے کے بعد نوٹس لیا تھا۔ محکمہ داخلہ پنجاب نے طالبہ سے زیادتی کی غیر مصدقہ خبر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کی تحقیقات کے لیے JIT بنا دی۔ 6 رکنی ٹیم میں 3 پولیس افسر اور 3 حساس اداروں کے نمائندے شامل۔ راولپنڈی میں احتجاج کرنے پر طلبہ اور دیگر کے خلاف مقدمہ درج۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا ہے سوشل میڈیا پر فیک نیوز اور ویڈیوز وائرل کی جا رہی ہیں۔ تحریک فساد پارٹی طلبہ کو ورغلا کر امن و امان خراب کرنا چاہتی ہے۔ کسی کو بنگلہ دیش کی طرح ملکی استحکام خراب نہیں کرنے دیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے عظمہ بخاری اور طالبات کو ہراساں کرنے کا کیس یکجا کر دیا۔ عدالت نے درخواست کی سماعت کے لیے لارجر بینچ تشکیل دے دیا۔ بینچ پیر کو دونوں کیسز کی سماعت کرے گا۔ عدالت نے DG FIA کو طلب کر لیا۔ عدالت نے کہا لاہور کالج یونیورسٹی کی متاثرہ بچی کا بیان قلم بند کیا جائے۔ طالبہ پر دباؤ ڈالا گیا تو سب کے خلاف کارروائی ہوگی۔ DG FIA کالج اور یونیورسٹی میں ہراس کی کیسز کی تحقیقات کرے۔ نوجوان گمراہی کا شکار نہ ہو، ترقی کے لیے مثبت سوچ اپنائیں۔ بلوچستان حکومت اپنی ضروریات کم کر کے نوجوانوں پر وسائل خرچ کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا چیف منسٹر یوتھ سکلز ڈیولپمنٹ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ سرفراز بگٹی نے کہا 16 سالہ تعلیمی اخراجات صوبائی حکومت برداشت کرے گی۔ بیڈ گورننس کا خاتمہ کر کے نوجوانوں کو ریاست سے نزدیک کریں گے۔ کوئی نوکری نہیں بکے گی، میرٹ کو یقینی بنائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ریاست کے خلاف پروپیگنڈے کو ناکام بنائیں۔ سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کے بچوں سے متعلق پالیسیز پیکجز کوٹے کو غیر آئینی قرار دے دیا۔ وزیر اعظم پیکج فار امپلائمنٹ پالیسی اور اس کا آفس میمورنڈم کالعدم قرار۔ عدالت کی وفاقی اور صوبائی حکومتوں کو بغیر اشتہار یا اوپن میرٹ ملازمتوں کی پالیسی ختم کرنے کی ہدایت۔ امریکہ میں بھارتی خفیہ ایجنسی را کے گرد گھیرا تنگ۔ امریکی محکمہ انصاف نے را کے مفرور فیلڈ افسر وکاس یادو پر فرد جرم عائد کر دی۔ اٹارنی جنرل کہتے ہیں وکاس یادو اور نکھل گپتا نے امریکی شہری کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ 39 سالہ وکاس یادو منی لانڈرنگ میں بھی ملوث ہے۔ چیک ریپبلک سے گرفتار نکھل گپتا پر پہلے ہی فرد جرم عائد کی جا چکی ہے۔ ملزمان نے سکھ فار جسٹس کے رہنما گرپتونت سنگھ پنو کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یونیسکو نے غلط معلومات کی روک تھام کے لیے پاکستان کی قرارداد منظور کر لی۔ پاکستان کے سفیر عاصم افتخار احمد نے رکن ممالک کی حمایت کا شکریہ ادا کیا۔ کہا قرارداد کے نتیجے میں آزادی اظہار کے مؤثر فروغ اور تحفظ کے لیے غلط معلومات، نفرت انگیز تقاریر کا مقابلہ کیا جا سکے گا۔ اور آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول جاری۔ آج پاکستانی تھیٹر پلے میر رقصم پیش کیا جائے گا۔ دنیا بھر سے آئے فنکار اپنی صلاحیتوں کے جوہر دکھا رہے ہیں۔